بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر قلبی بیماری کا علاج ہو جائے تو پرانی باتوں میں بھی نقطے نظر آنے لگتے ہیں۔ جسمانی طبیب تو نبض دیکھ کر بیماری معلوم کرتے ہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء بلا واسطہ دل کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ایسا دوست بنانا چاہتے ہو جس سے کل کو نفرت نہ ہو تو عقل کی بنیاد پر عقل مند سے دوستی کر۔ انبیاء انسانوں کے لیے نیکی اور بدی کو خوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انسان کو اختیار ہے کہ وہ بدی کا راستہ اختیار کرے یا بھلائی کا۔ سب سے پہلا شخص جس نے خدائی انوار کے مقابلہ میں قیاس کیا تھا وہ شیطان تھا۔ اس نے کہا آگ مٹی سے یقیناً بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسبت کچھ بھی نہیں۔ ابو جہل کا بیٹا مومن بن گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا گمراہوں میں بنا۔ قیاس اور ان کے عبر کے دن یا رات میں قبلہ کا بدل بن سکتے ہیں، لیکن سورج اور کعبہ کے ہوتے ہوئے قیاس نہ کر، محض اپنے خیال کو ذات بنا لے۔ لوہا سرخ ہو گیا ہے تو یہ آگ کی وجہ سے ہے، اگر روشن دان سے گھر میں کچھ روشنی آئی ہے تو یہ سورج کی ہے۔ اگر دیوار کہے کہ میں روشن ہوں اور مجھ پر غیر کا عکس نہیں ہے تو سورج کہے گا اے گمراہ، جب میں غائب ہو جاؤں گا پھر پتہ چلے گا جسم اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا ہے۔ اے غافل انسان، تیرے دوست تجھے قبر میں دفن کر دیں گے اور تجھے چیونٹیوں اور سانپوں کی غذا بنا دیں گے۔ تجھ پر اپنی جان قربان کرنے والا بھی تیری بدبو سے اپنی ناک بند کر لے گا۔ یہ تیرا حسن، گویائی، آنکھ، کان، روح کا اثر ہے۔ گندے ماحول میں کسی بھلے کا پیدا ہونا ایک تعجب خیز بات ہے، لیکن گندے ماحول میں پیدا شدہ نیک انسان راسخ العقیدہ ہوتا ہے۔ فراق کی گرمی سے تو زرد پتا تو بن گیا لیکن پختہ پھل نہ بن سکا۔ تمہاری مثال تو یہ ہے کہ دھوئیں سے دیگ تو کالی پڑ گئی لیکن گوشت کچا رہا۔ مریض کے لیے حکیم کو بلانے جاؤ تو پیدل جاؤ، کیونکہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ پیدل جانے سے مریض کے لیے اچھا شگون ہوتا ہے۔ اگر تمہیں بھیڑ ڈنگ مارے تو تم اس کو فوراً دفع کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، لیکن اگر تجھ کو تیرے تکبر کے ڈنگ نے زخمی کیا ہے تو غم زیادہ ہوگا اور درد کم نہ ہوگا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ فریاد سننے والے کے سامنے فریاد کر کہ اے معافی کو پسند کرنے والے، ہمیں معاف فرما۔